بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ہم رمضان میں بہت سے معاملات پہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ سیاست کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ لیکن آج میں سیاست پر گفتگو سے پہلے ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اس معاملے کو اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کئی رمضان گزر چکے ہیں پچھلے 3-4 سال سے۔ آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ ہر رمضان میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف باقاعدہ بمباری کے ذریعے قتل عام کیا جاتا ہے، اور یہ صرف کل پرسوں نہیں ہوا، یہ قتل عام فلسطینیوں کا اس رمضان میں نہیں ہوا، یہ پچھلے 5-6 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ 2021 میں شروع ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اسرائیل نے 256 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ 2022 میں اسرائیل نے رمضان المبارک میں 30 کے قریب فلسطینی کو شہید کیا۔ 2023 میں رمضان میں 413 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ 2024 میں 800 فلسطینی شہید ہوئے، اور اب 2025 میں ایک دفعہ پھر رمضان کے بالکل وسط میں بمباری کی گئی اور 130 بچوں سمیت 400 افراد ان کو شہید کیا گیا۔ یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ، اور اس کی صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کا راستہ اس کا قتل عام کا شوق ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو آج گفتگو کے لیے میرے ساتھ جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون صاحب، اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی۔ میں سیاست پہ بھی آپ سے بات کروں گا۔ پہلے ذرا یہ بتائیں کہ کوئی انٹرنیشنل لاء میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے عقیل ملک صاحب کہ اسرائیل اس کا ہاتھ روکا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ICC میں یہ تمام تر معاملہ گیا ہوا تھا ساؤتھ افریقہ کی طرف سے، ساؤتھ افریقہ نے پٹیشن کی اور وہاں پہ پھر پروسیکیوشن کے حوالے سے معاملہ آگے بڑھا، لیکن وہ معاملہ پھر اسی طرح سرد مہری کا شکار ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کا مائٹ تو ہے، کیونکہ اس کو دیگر جو ممالک ہیں وہ ان کی سپورٹ حاصل ہے، امریکہ ہو گیا، دیگر ممالک ہو گئے، اور وہ بالکل ان کی جو لابیز ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ گو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک سیز فائر تھا، اور سیز فائر کو کیونکہ آبادہ رمضان گزر چکا اور اس کو پرسسٹ کرنا چاہیے تھا کم از کم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی خاطر، لیکن کل پھر انہوں نے اپنی وہی جارحانہ جو قتل و غارت کا ایک سلسلہ ہے، جو جینوسائیڈ یا نسل کشی کے وہ عزم پہ ہیں، اس کو معذرت کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے رات کو اس بابرکت مہینے میں بھی وہ اپنی بربریت اس میں کمی نہیں لائے اور اپنی بربریت دکھائی۔ حالانکہ دوسری طرف حماس ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ سیز فائر کو مینٹین کیا جائے۔ اور اس بابرکت مہینے میں جب سحر و افطار کے اوقات کے وقت وہاں پہ جو بالکل ایک توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ایک وہاں پہ ایسا جنگ کا سماں ہے غزہ میں، جب افطاری ہم دیکھتے ہیں اکثر تصویریں وغیرہ ویڈیوز وغیرہ جو غزہ سے آ رہی ہیں، کہ وہاں پہ مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کس طرح اپنے افطار کر رہے ہیں روزے کو، اور کس طرح اپنی سحری یا روزہ جو رکھ رہے ہیں وہ کس طرح رکھ رہے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ سینیٹیشن کے لیے اور کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش میں بھی خاصی وہ قلت ہے۔ اچھا، سینیٹیشن کے حوالے سے 85% وہاں پہ ان آپریبل ہے۔ اچھا عمیر نیازی صاحب، یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی کہ مسلم ممالک فلسطینیوں کی مدد کے لیے کم سے کم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیر منیمل تو یہ ہے کہ جو پہلے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں بے نقاب کریں۔ ابھی دیکھیں مائٹ کی بات ہو رہی ہے، مائٹ رائٹ کب بن جاتا ہے؟ جب طاقتور قوتیں غلط کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ امریکی صدر کا بیان دیکھ لیں، وہ نسل کشی کے مترادف اور بہت سے مسلم ممالک کے سفارتی تعلقات ابھی تک برقرار ہیں، ہم ادھر ان کے ساتھ برقرار ہیں، پھر ہم اس چیز کو بار بار تقویت دے رہے ہیں۔ دیکھیں OIC کا فورم موجود ہے، کیا OIC کی میٹنگ نہیں کال ہو سکتی؟ کیا سارے آج اس چیز کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ وہاں ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں مسلم دنیا اتنی بھی کمزور نہیں ہے، اگر یہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ۔ آپ کو یاد ہے کہ 1973 کے رمضان میں ایک عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ میں جو سعودی عرب کے فرما روا تھے شاہ فیصل،
انہوں نے تیل کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا تیل بند کر دیا تھا، تو فوراً انہوں نے جنگ بند کر تو دی. اسی کے بعد پیٹرو ڈالر کا سارا قصہ آپ اور کے اس کے بعد سامنے پھر ایک سازش کے تحت شاہ فیصل صاحب جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. تو کیا آپ کے خیال میں ابھی ہم یہ کوئی تیل کے ہتھیار کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں تیل کے ہتھیار کا شاید دیکھیں سعودی عربیہ کس حد تک اس چیز میں ساتھ جائے گا، جو خود ابھی بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ لارج سکیل کی اس وقت امریکہ میں، ان کی اپنی کیا پالیسی ہوگی. مگر ایک اس فورم پہ تگڑی بات کی جا سکتی ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو مسلم دنیا انٹروین کرے گی. اگر یہی خالی کہہ دیں مسلم امہ کی پیس کیپنگ فورس ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑی ہو جائے تو یہی کافی ہوگا. اتنا کہنا ہی کافی چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بڑی خوبصورت بات کی. آپ پھر کہیں گے کہ بیرسٹر صاحب سیاست کی طرف لے گئے ہیں تمام تر معاملے کو. میرے صاحب بات یہ ہے کہ ابھی کوئی اتنی دیر نہیں ہوئی، کچھ 24 گھنٹے سے کوئی تھوڑا ہی وقت زیادہ گزرا ہے. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی، ان کیمرہ بریفنگ تھی، انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے اوپر ایک سٹانس لینا چاہیے اور تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام ہوم، اور گھر سے شروع کرنا چاہیے ہمیں تمام تر معاملہ. یہ بات فلسطین کی تو ہم مذمت کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو نسل کشی ہو رہی ہے، اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف جو جارحیت جو اپنائی جا رہی ہے، جو دکھائی جا رہی ہے، اس کی تو مذمت ہے، یا جو ان کے اتحادی ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے خلاف بھی مذمت ہے. لیکن ہم گھر سے کیوں نہ شروع کریں؟ دہشت گردی کے شکار تو ہم خود ہیں. بیرسٹر صاحب یہ آپ کو تو فائدہ نہیں ہوا ان کے نہ آنے سے، کیونکہ اگر یہ آتے تو پھر یہ وہاں پہ ویسی ہی تقریریں کرتے جیسی کل مولانا فضل الرحمان نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہوتی، تقریریں کرتے، کم از کم یہ بات تو سامنے آ جاتی نا. یہ بات تو آ جاتی کہ ایک طرف تو میر صاحب خط لکھے جاتے ہیں، ایک طرف جو ہے آئی ایم ایف کے سامنے دھرنا دیا جاتا ہے، آئی ایم ایف کو بھی خط لکھے جاتے ہیں، یو ایس کے جو سینیٹرز ہیں وہاں سے ریزولوشن پاس کرائی جاتی ہے کانگریس مین سے، ان کو ان کے ٹویٹر سے ٹویٹس کروائی جاتی ہیں فری عمران خان کے حوالے سے. اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان سفر کرے. لیکن جب پاکستان کی بات ہے کہ پاکستان واقعی سفر کر رہا ہے، دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے، ایک ایکسپوننشل جو ہے وہ اس میں گروتھ ہوئی ہے ان اٹیکس میں، ایک پچھلے پورے سال سے موازنہ کر کے دیکھ لیں. لیکن افسوس مجھے ہوا، یقین جانیں کہ ہم تمام پارلیمنٹیرینز یہ نیشنل سیکورٹی پہ جب بات آئے تو ایک پیج پہ ہمیں ہونا چاہیے، اور افسوس کہ رات گئے تک تو ایک پیج پہ تھے. پھر رات میں ایسا کیا ہوا کہ اگلے دن جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں. حالانکہ عمران خان صاحب سے تو ان کی ملاقات دوپہر کو ہوئی ہے، لیکن فیصلے تو انہوں نے کر لیا تھا نا. اچھا لیکن ذرا سنیں جی، اس پہ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کا کیا موقف ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا تو پہلے سے موقع پہ کہ جب دہشت گردی کی بات آ جاتی ہے تو پورے قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک جیسا بیانیہ بیانا چاہیے. پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا رول پلے کریں گے، اس لیے دہشت گردی میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن شرکت نہ کرنے کا فیصلہ یہ بھی پارٹی کا فیصلہ تھا، اور ایک اصولی موقع پر کہ اتنے بڑے لیڈر کو آپ باہر نہ رکھیں، آپ ان سے ملاقات کی اجازت تو دے دیتے. اچھا چلیں انہوں نے شرکت نہیں کی، آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں میں جو میری اطلاعات ہیں، ایک تو خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک جگہ اس کی ذکر کیا کہ انہوں نے ٹریول کرنا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف سب سے معقول لیڈر تھے، اس میری ذاتی رائے ہے ان کو موجود ہونا چاہیے تھا. برکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایکولیٹس دیکھتے ہوئے، ان کا سی وی دیکھتے ہوئے، جو تین دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس ملک کے، جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، جنہوں نے 2 آپریشنز جن کی لیڈرشپ کے اندر ہوئے، اور انہوں نے اس ناسور سے جان چھڑائی، دہشت گردی کے ناسور سے، تو سب سے معقول اور سب سے سوٹیبل جو شخص تھا وہ تو نواز شریف ہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی پارٹی نے ان کی نمائندگی کی، ان کی گائیڈنس کے اندر مریم نواز صاحبہ بطور سی ایم اور میاں محمد شہباز شریف صاحب بطور سی ایم وہ موجود تھے، ان کی پارٹی تھے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور سی ایم تو موجود تھے، لیکن جو نیشنل اسمبلی کے یا سینیٹرز جو تھے یا نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے، ان کا موجود ہونا یا وہاں پہ پائے جانا بھی ضروری. اچھا عمیر نیازی صاحب یہ بتائیں نا کہ چلیں اگر آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے نہیں جانا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں، تو علی امین گنڈا پور صاحب کا وہاں بیٹھنا ضروری تھا؟ دیکھیں علی امین کا کیونکہ صوبے کا ڈائریکٹ
इस वक्त नेक्सस मौजूद है। देखिए दहशत गर्दी के ऑपरेशन की बात किन इलाकों की हो रही है, बलूचिस्तान का तो जाफ़र एक्सप्रेस की वजह से हाईलाइट हो गया ना, मगर करक इन एरियाज़ वज़ीरिस्तान जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और बार बार अली अमीन बावर कराने की कोशिश क्या कर रहा है कि आप सूबाई गवर्नमेंट को एम्पावर करें, हम ऑपरेशन कर सकते हैं, हम उसकी कैपेसिटी भी रखते हैं। और आपने 3 दिन पहले देखा उन्होंने करक में एक बड़ा लार्ज स्केल ऑपरेशन किया, 500 से ज़ायद टेररिस्ट उनकी हाइड आउट्स को ख़त्म किया, सारा ऑपरेशन किया। तो उसका अभी भी मौक़िफ़ यही, देखें वहाँ ना जाता तो उस चीज़ को कौन बावर कराता कि देखें आप अभी ऑलरेडी कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस, यही ठीक है, आप हमें एम्पावर करें, हम इसको वीड आउट करते हैं। जब आप लार्ज स्केल ऑपरेशन करेंगे उसमें पब्लिक की तरफ से रिजेंटमेंट आएगी। क्यों आएगी? IDPs का मसला बनेगा और बहुत सारे मसले उससे जुड़े हुए हैं। और तहरीक इंसाफ में वो एक इस तरह की वेव, KPK में उस तरह की वेव चलेगी जो कोई भी नहीं संभाल सकेगा। और यही चीज़ें अली अमीन ने एपेक्स में भी बताई, और एपेक्स में अपनी रिकमेंडेशन डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट को भी दी कि कबायली हमायदीन का जो है ना, मैं जरगा तैयार करता हूँ जिसमें मुस्लिम स्कॉलर्स भी होंगे, सीनियर एल्डर्स भी होंगे, आप इजाज़त दें तो मैं बाकायदा अफ़गानिस्तान से इस चीज़ पे बात भी कर सकता हूँ। कल की अगर आप इनकी प्रेस रिलीज़ उठा के देख लें, उसमें अफ़गानिस्तान का नाम कोई नहीं है, हालांकि हम बार बार क्या बात कर रहे हैं कि जी वहाँ से ये चीज़ अराइज़ हो रही है, दहशत गर्दी की लहर वहाँ से आई है। और साथ ही साथ उनकी फंडिंग कौन कर रहा है? इंडिया। उसके बारे में सारे खामोश हैं, क्यों नहीं बोलते कि वो कर रहा है, क्लाइंट वो है, कला दहशत गर्दी हो रहा है। में तो फॉरेन ऑफिस ने भी नाम लिया उसका। नहीं, मगर उसमें आपकी प्रेस रिलीज़ में तो नहीं आया जो कल का एलानिया है कमेटी का। चीजें आप प्रेस रिलीज में तो नहीं डाल सकते ना, हम पिन पॉइंट करें किन ममालिक को, हमें तो पता है कि कहाँ से कौन फाइनेंस कर रहा है और किसकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और किसका असला पीछे जो छोड़ा हुआ है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे आपने अली अमीन साहब की बात की तो ये भी वाजे हो जाना चाहिए कि 590 बिलियन रुपीस जो CTD की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए था नेशनल एक्शन प्लान के अंडर, उसमें भी देखिए वो फाल तो नहीं कर सके। अब क्या आप फाल उसको मजीद करेंगे कि 10-12 साल हुकूमत आपकी रही है, वो तमाम तर मामला और अभी तक आप नहीं कर सके। 10-12 साल में से जो परवेज खटक साहब के 5 साल है वो निकाल देना, वो तो अब आपके साथ है। चलें वो हमारे खाते में डाल दें। हाँ, वो तो अब आपके ठीक है, शीरे दाखिले हैं वो। जी बिल्कुल डाल दें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो डाल दें, फिर वो क्या हो सकता है। और महमूद खान साहब उस वक्त तो उन्हीं की पार्टी में प्लेटफॉर्म से लड़ा है वो, उस वक्त तो उन्हीं की पार्टी में थे ना, नुमाइंदगी तो उनकी पार्टी की थी, पॉलिसीज तो इमरान खान साहब की थी, हमारी तो नहीं। डाल दें हमारे खाते में, वो भी डाल दें। हाँ चलें। अच्छा, अब एक और मामला है जी, क्योंकि आप दोनों वकील हैं, आप लॉ एक्सपर्ट्स हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है जी, और इस मामले पर आज जो समाअत हुई है तो उसके बाद ये तौहीन अदालत में कन्वर्ट हो गया। मामला ये है जी कि जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब हैं, इन्होंने हुक्म दिया था कि बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो उसके बाद अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पे तौहीन अदालत केस की काज लिस्ट मनसूख करने पे डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद जो हैं वो अदालत में पेश हुए, और उनसे पूछा गया कि ये जो कुछ हुआ क्या इसमें आप मुलव्वस हैं, किसके कहने पे आपने कॉज लिस्ट मनसूख की है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हदायत आई थी, कहा गया लार्जर बेंच बना दिया है, अब इस केस की काज लिस्ट मनसूख कर दें। तो जज साहब ने कहा कि केस मुंतकली के लिए मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई, और ऐसा करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बरूद रख के उड़ा देते। क्या इस तरह आवाम को इंसाफ के निज़ाम पे यकीन रहेगा? काज लिस्ट मनसूख करके केस ट्रांसफ़र करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा। और उन्होंने कहा रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। ये हैं जी जज साहब के अल्फाज। तो अकील मलिक साहब, आप स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, ये जो तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की लड़ाई है, इसमें जुडिशरी लगता है सैंडविच बन गई है। मीर साहब, ऑफ कोर्स अब देखने वाली बात यह है कि अगर कोई उसको पार्शियलिटी की लेंस से अगर देखे तो ज़ाहिरी बात है कि उसमें अगर वेदर विलिंगली और अनविलिंगली कोई पार्टी बन रहा है, जजेस पार्टी तो नहीं होते, जजेस तो एपॉलिटिकल होते हैं, जजेस तो इम्पार्शल होते हैं, वो कोई साइड नहीं लेते। बिल्कुल ऑफ कोर्स वो लोगों के राइट्स और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर करते हैं। और बिल्कुल जहाँ पे आपने मुलाकात की बात की, लेकिन कोई चीज़ प्रोसीजर और प्रैक्टिस भी होती है, और प्रोसीजर में और प्रैक्टिस में जो ये बात आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी किस्म की एक बहस छिड़ी थी कि ये मामला आईनी बेंच के सामने लगना चाहिए
یا یہ ریگولر بینچ کے سامنے لگنا چاہیے. اور وہاں پہ بھی جج صاحبان نے شو کاز نوٹسز ایشو کیے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کی حد تک باتیں چلی گئیں توہین عدالت تک, اور لیکن نکلا کیا اس میں؟ نکلا اس میں یہی کہ جو ثوابدید اور استحقاق تھا ایز پر رولز, ایز پر پروسیجر, ایز پر پالیسی, وہ پھر شو کاز نوٹس وڈرا ہو گیا, پھر معاملہ وہ رفع دفع ہو گیا. اس کا بھی یہی ہونا ہے کہ جب ایک لارجر بینچ بن چکا, جب تمام تر پٹیشنز کو کلب کر دیا گیا, 20 سے زائد پٹیشنز ہیں میرے خیال سے, جو روز ایک شور و واویلا مچایا جاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ دیسی مرغی بھی مل رہی ہے, چیا سیڈز بھی موجود ہیں, ورزش کی مشینیں بھی موجود ہیں, ملاقاتوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے, باوجود ملاقاتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. جی بالکل بالکل. یا تو میں آپ سے دیکھیں, میرا ایک سوال ہے میر صاحب آپ سے کہ یہاں یا تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں باہر نکل کے اڈیالہ کے باہر جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, یا پھر ملاقاتیں نہیں ہو رہی. اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو وہ تمام تر باتیں علیمہ صاحبہ آ کے کیسے بتا دیتی ہیں؟ اگر ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو وہ کلام مل کے آ کے کیسے بتا دیتے ہیں؟ سوال مجھ سے نہ کریں, یہ سوال آپ میرے ذریعے عمیر نیازی صاحب, کیونکہ آپ بھی کچھ کیسز میں آپ بھی وکیل ہیں. بالکل. اچھا سے دیکھیں, یہ جس کی بات کریں پچھلے 3 مہینے کا یہ کہیں اڈیالہ سپرنٹینڈنٹ کو ڈیٹا دے دے کہ خان صاحب سے کس کس نے ملاقات کی ہے, کس پولیٹیکل ہستی نے کی ہے, وہ سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. یہ دیکھیں ٹرائل جو چل رہا ہے, ٹرائل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اب تو پچھلے 2 ماہ سے ٹرائل بھی بند ہوا ہے, جج صاحب ابھی پہنچتے نہیں ہیں, پہلے ریڈر کہہ دیتا ہے کہ جی ڈیٹ ہو گئی ہے, تاکہ وکیل بھی اندر نہ جا سکیں, خان صاحب سے ملاقات نہ ہو. یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں اگر سمجھے GHQ کا ٹرائل ہے, اس میں کوئی چلا گیا تھا 2 ماہ پہلے جب ٹرائل چل رہا تھا, زتاج گل چلی گئیں, شہریار آفریدی چلے گئے, تو ملاقات ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, وہ سلسلہ بند ہو گیا. یہ وہ عدالت میں, یہ ریگولر ملاقات ہیں جو اسکیجول اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کیا ہوا کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو ملاقاتیں کرانی ہیں 6 کے سیٹ میں, وہ نہیں کرا رہے. اس کے لیے باقاعدہ کورٹ نے لوکل کمیشن قائم کیا. اب دوبارہ جب یہ ایشو ارائز ہوا, یہ کیس پہلے میاں گل اورنگزیب صاحب کی بالکل ادھر بھی ان کے چلتا رہا, اور پھر اب ادھر آ گیا. اور ابھی لاسٹ اوکیزن پہ جج صاحب نے اپنی ہی عدالت کے ایک نمائندہ کو ایز لوکل کمیشن نامینیٹ کیا. وہ گئیں, ان کو انہوں نے ایکسیس نہیں دی. اب کیا ہونا تھا کہ ظاہری بات ہے انہوں نے جا کے جج صاحب کو بتانا تھا, ایکسیس نہیں دی گئی. تو یہ سارا جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں. اور بیسیکلی جو چیز تھا کہ جسٹس جو ہوتا ہوا نظر آتا, ایک جج اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرانے کی پوزیشن میں ہوتا, اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ صورتحال نہیں ہے. آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ آپ نے خود سینیورٹی پرنسپل کو تو وائلیٹ کرنا ہی کرنا تھا, وہ اس کو چھوڑ کے باہر سے ہائی کورٹوں سے لوگوں کو لایا گیا جن کا اس ہائی کورٹ کا اوتھ تھا وہ بھی نہیں دیکھا گیا, اور سینیورٹی فکس کر کے پیونی بنا دیا گیا اور ایلیویٹ بھی کر دیا. 3 ججز کا لارجر بینچ ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا, وہاں پہ تو ایک جج صاحب ہیں جو پٹیشن سن رہے ہیں. لارجر بینچ میں پہنچ کیسے گیا؟ ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 20 پٹیشنز ہیں جو ایک ہی, ان کی جو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے یا گراؤنڈز ہیں وہ ایک ہی ہیں, جو اس کی باڈی ہے وہ ایک ہی ہے, جو سٹرکچر ہے وہ ایک ہی ہے. تو وہ ایک ہی جج نے سننا ہے نا. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی جو پٹیشنز آئی ہیں امیر صاحب, اس کا جو کرکس ہے, جو کانٹینٹ ہے, وہ تو ایک ہی ہے. اسی لیے وہ کلب ہو گئی ہیں وہ پٹیشنز بھی. اب یہاں پہ یہ کہیں کہ یہ کلب نہ ہو, میں اور آپ وکیل ہیں, ہم روز آئے روز کلب ہو کے اسی عدالت میں کلب ہو سکتی تھی نا. اس عدالت سردار اعجاز اسحاق صاحب نے جو اعتراض کیا ہے, کیا وہ قانونی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس لائٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. اب توہین عدالت کی جو انہوں نے بات کی ہے, اب ایک پروسیجر ہے, یہ رجسٹرار کو بلا کے پوچھ لیں, یا ڈیپٹی رجسٹرار کو وہاں پہ بلا کے پوچھ لیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا. جب انہوں نے بتا دیا کہ لارجر آپ کو یاد ہے بن چکا, اسی طرح کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی میں نے ابھی اسی کے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ میں ہوا, پھر اس کا نکلا کیا, بنا کیا. اس میں کچھ بھی نہیں نکلا. اس میں کیونکہ آپ کا جو پروسیجر اور رولز اینڈ جو پریکٹس ان پلیس ہے, انہوں نے تو قانون فالو کرنا ہے نا, انہوں نے سپریم کورٹ کے رولز فالو کرنے ہیں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ہیں, انہوں نے وہی فالو کرنے ہیں. اب لارجر بینچ بن گیا, سیم کیٹیگری کا کیس ہے, سیم نیچر کا کیس ہے, سیم ایشوز اس میں سے کراپ اپ ہو رہے ہیں. جو لوگ یہ گفتگو ساری سن رہے ہیں جی, وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ وہی ججز ہیں جو اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں, جنہوں نے پچھلے سال ایک خط لکھا تھا کہ یار چیف جسٹس صاحب ہمیں جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا ہے, اور کچھ ایجنسیز کے نام لکھے تھے. تو اس خط پہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اور اب وہ ججز کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہماری عدالت کو بارود سے اڑا دیں. نہیں, یہ میرے خیال سے بڑے, میں معذرت کے ساتھ یہ جو لفظ ہیں یہ میں تو ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, اور میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا. عدالتیں دیکھیں قابل
احترام ہیں, ججز قابل احترام ہیں, ہم ججز کی جو ہے بالکل ان کی عزت کرتے ہیں, وی ہولڈ دیم ان دا ہائیسٹ ریگارڈس. لیکن اس میں یہ بات کہہ دینا, اور ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, ان کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات ہے. انہوں نے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے, جو اگر ہو سکتا ہے مس رپورٹنگ ہوئی ہے, یہ غلط کسی کو نہیں بھائی, میں نے تو ابھی انہوں نے گائیڈڈ میزائل کا لفظ استعمال کیا, میں نے وہ بولا ہی نہیں تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو. انہوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے گائیڈڈ میزائل چھوڑ دیا گیا. میرے کوئی میزائل نہیں چھوڑا. اب چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کے ہیں ان کا استحقاق ہے, رجسٹرار سے بے شک پوچھ بھی لیں. وہاں پہ جب تمام پٹیشنز کلب ہو جاتی ہیں نا, مثال کے طور پہ ایک ہی ایشو پہ میں نے اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے کیس فائل کیا, اب جج کہے گا یہ ان کا میں الگ الگ فیصلہ دوں گا, الگ الگ اس کی ایک ججمنٹ بن جائے گی, اتھارٹی آ جائے گی, ان کو کلب کر لو. اور ہوتا ہے سروس میٹر نہیں تو ایک ہی جگہ ہوتا ہے نا, لارجر بینچ کدھر سے آ گیا, لارجر بینچ آ گیا نا جی, 3 ججز کے پاس آ گیا. تو کلب کر کے جو جس جج کی عدالت میں پہلے کیس چل رہا ہے اس کو بیچ میں سے کیوں نکال دیا؟ نہیں, جب آپ کا لارجر بینچ بن جاتا ہے اس میں آپ کی وہ ثوابدید ہے چیف جسٹس کی. اچھا جی, اس نے لارجر بینچ بنا دیا. جہاں پہ ثوابدید آتی ہے نا, جی, وہاں پہ میں لے لیتا ہوں ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معاملے میں بات کر رہے تھے. ایک اور معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی شروع ہو گیا ہے, اور جو لطیف کھوسا صاحب ہیں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کیا ہے کہ جی ہمیں 22 مارچ کو لاہور میں جلسے کی اجازت دی جائے. تو اس پر جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر صاحب ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب اور ہوم سیکرٹری پنجاب سے کل جواب مانگ لیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, پہلے بھی آپ کی پارٹی جو ہے اس نے لاہور میں جلسے کے لیے اجازت مانگی تھی, آپ کو اجازت نہیں ملی, اب آپ نے پھر عدالت کے ذریعے ایک درخواست دائر کر دی. آپ 22 مارچ کو جلسہ کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز جلسہ کرتی ہیں, ایک اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے لوگوں تک تو کنوے کرنا ہوتا ہے. خالی دیکھیں میڈیم ٹاک شوز یا اور طرح سے تو نہیں ہے نا کہ آپ اخباروں کی زینت بنے. یہ آپ نے اپنی پولیٹیکل فورس کو انگیج کرنا ہے, اور بار بار آپ ریئلائز کراتے ہیں کہ لوگوں کو کہ ہم جس موقف کے لیے نکلے ہیں اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لاہور دیکھیں ایک سیاسی قلعہ ہے, لاہور سے ہی تمام موومنٹس چلتی ہیں, اور اب اس وقت سمجھتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ رائپ کھڑا ہے. اس وقت تحریک انصاف کو انیشیٹو لینا چاہیے, خاص طور پہ پوسٹ 26 نومبر کوئی ایک میجر ایکٹیویٹی تحریک انصاف نے نہیں اس طرح سے کی پنجاب میں, تو یہ ایک سٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن ہے, کرنا چاہیے. اچھا, تو آپ کا کیا خیال ہے جی, ان کو اجازت مل جانی چاہیے؟ اجازت مل جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, وہ آپ کو بتا دیں گے ہم کتنے پاپولر ہیں. میں سمجھتا ہوں اب بالکل ان کو اجازت مل جانی چاہیے, اور اجازت کے لیے اپلائی کریں. اب تمام تر دیکھیں نا, شارٹ کٹس کے یہ عادی ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کسی طرح بس ہم ایسے رستے سے آ جائیں جس میں ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے, کوئی معاملہ نہ ہو. اب ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آپ نے درخواست دے دی, پہلے تو آپ کوئی وہاں پہ ضلع انتظامیہ کو دیتے درخواست, جس پہ کوئی آرڈر آتا, اگر وہ آرڈر نہیں دیتے تو پھر آپ پٹیشن فائل کرتے. درخواست تو ساتھ لگائی ہوئی ہے نا, اگر درخواست پہ کوئی اسپیکنگ آرڈر نہیں پاس کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, جو کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی درخواست دی گئی ہے یا نہیں دی گئی, اور اب رہ گئے ٹوٹل میرے خیال سے 2 سے 3 دن, تو پتہ نہیں عدالت نے اتنے شارٹ ٹائم میں 22 کو اگر کرنا ہے تو 21 کو ظاہری بات ہے بائی 21 کو آپ کو چاہیے ہی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جلسہ کر پائیں گے. برکیف اجازت ان کو مل جانی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس پاپولسٹ اپروچ یا جو پاپولیرٹی کا گھوڑا ہے اس یا غبارہ ہے, اس میں سے بھی ہوا اب نکل جانی چاہیے. اچھا, آج جی اسلام آباد کی ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے اس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ہے کہ جی وہ پیش نہیں ہوئے تو ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو عمیر نیازی صاحب, آپ وکیل بھی ہیں, تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو یہ بتایا نہیں ہے کہ ان کو ہر عدالت میں پیش ہونا چاہیے ورنہ ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے؟ بالکل, اب دیکھیں جگہ جگہ کیسز ہوں. آج وہ ایک انہوں نے کنٹینر کے تالے توڑنے اور بسکٹ چوری کا بھی ان پہ الزام ہے, وہ ادھر بیل خارج ہوئی ہے. تو اب وہ دیکھیں نا, ایک جگہ پیش ہوئیں, حسن عبدال پیش ہوئیں, اسلام آباد پیش ہوئیں, کدھر کدھر پیش ہوئیں, ایک شخص ہے. اور جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. خالی مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ایوان میں آ سکے. حالانکہ آج دن تھا, اسمبلی کا دن تھا, آج ان کا فلور آف دا ہاؤس پہ ہونا ضروری تھا, وہ نہیں تھا. وہ اپنے کیسز کی پیروی میں اسی طرح کبھی کس ضلع میں ہوتے ہیں کبھی کس ضلع میں ہوتے ہیں. تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اب اگر ان کو اسلام آباد پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو لیگل پوزیشن کیا ہے؟ اب آپ بطور وکیل مجھے بتائیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں, میں تو اسمبلی میں تھا.
دیکھیں میں پہلی تو بات ہے کہ ان کے خلاف کیسز کیا ہیں وہ کم از کم ان کے سامنے خلاف آنے ہی چاہیے. تقریباً اب کیسوں کی تعداد جو ہے وہ 70 کے قریب ہو چکی ہے. لیکن اگر واقعتاً جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بسکٹ چوری کے ہیں تو پھر تو یہ ایک آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ نہیں میرے نہیں خیال میں, میں نے تو دیکھی آپ کے خیال میں ان کو بسکٹ کھانے کا بہت شوق ہے؟ پتہ نہیں, میرے خیال سے بانٹنے کا شوق ہو بھی سکتا ہے. نہیں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کنٹینر کا تالا توڑا, ہاں وہ تو اس میں توڑا جا سکتا ہے, بسکٹ نکال کے وہ تو پارٹی کی لیڈرشپ کی روایات بھی ہیں کچھ اس حوالے سے. چلیں برکیف میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں روایات وہ پھر ڈیٹیل لمبی جائے گی, لیکن صحیح ہے. میں یہ آپ کو بصیت وکیل بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں جو ان کے مقدمات ہیں وہ تو ان کو فیس کرنے ہیں, اور بالکل جو رولز ہیں, جو تمام تر پروسیجر ہے, وہ ایک ممبر ہیں ہمارے ہاؤس کے اور بالکل وہ MNA ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اور ان کو اگر اریسٹ کرنے سے پہلے انٹیمیشن جو ہے وہ ضروری ہے اسپیکر کو, اور ان کو بتانا ضروری ہے کہ جی فلاں مقدمے میں جو ہے ہم فلاں کیس میں ہم ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ میں اور یہ وکیل تو ہیں ہی, لیکن اب ہم اگر MNAs بن گئے ہیں تو ہم کوئی قانون یا آئین سے بالاتر ہیں. ہم بالکل بالاتر نہیں ہیں. ہم ایز ریگولر ایز اینی ادر سٹیزن آف پاکستان یا پاکستانی شہری ہم اسی طرح ریگولر لوگ ہیں. ہم بالکل قانون سے کوئی ماورائے آئین یا قانون نہیں ہے. MNAs بن کے ہم کمزور پوزیشن میں چلے گئے ہیں, ایز لائر زیادہ تگڑی پوزیشن میں تھے. بات ہے پولیٹیکل فورسز کی اس ملک میں سپیس ختم ہو چکی ہے, یہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا. ہم تو فیس کر رہے ہیں, باری ان کی آنے والی ہے. اچھا بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو ایک دفعہ نہیں ان کو بھی 2 دفعہ گرفتار کیا گیا اور ان کو بھی جیل بھیجا گیا تھا, تو اس وقت پولیٹیکل فورسز کی سپیس کم نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں, یہ گریجول پروسیس ہے نا, کرتے کرتے آج بہت نیچے ہم پہنچ گئے ہیں. اور دیکھیں ہمارا عدم برداشت تو ایک دوسرے کے خلاف ہے ہی ہے, مگر اس میں ہم ریئلائز نہیں کر رہے. ہم نے گھر میں ایسی قوتوں کو گھسا لیا ہے کہ اب گھر ہمارا نہیں رہا. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, اور یہ جتنی جلدی ریئلائزیشن ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے کھل کے بات نہیں کی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا نہ آنا ایک بہت بڑا میسج تھا. اچھا, آپ کے خیال میں وہ جان بوجھ کے نہیں آئے؟ 100%. 100% کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ اس چیز کو اون ہی نہیں کر رہے اس طرح سے. دیکھیں اس چیز کا تو پولیٹیکل اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بہت سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے آپ ان سمجھداری کی کا مظاہرہ سمجھداری اور عقل و دانش پر اپنی تصدیق کی مہر سب کر رہے ہیں. دیکھیں کیونکہ جو یہ چیز کرنے جا رہے ہیں یہ وہ دیکھیں یہ 2 طرح کے کھیل کھیل رہے ہیں. ایک طرف سے اپیز کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, اپیزمنٹ میں جو ہے نا PM صاحب نے حد کر دی ہے, ٹھیک ہے, اتنا تابع دار اور کوئی ملے گا نہیں جو انہوں نے تابع داری کی. دوسرا انہوں نے پولیٹیکل سائیڈ اپنی بچانے کے لیے نواز شریف کو ان ایکشن سے آئسولیٹ رکھا. ہمیں تو یہ خبر ملتی ہے کہ جی عمران خان صاحب اپنے CM KPK سے کافی ناراض ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ تم محسن نقوی کے ساتھ بڑی تصویریں کھنچواتے ہو, تو یہ ادھر بھی تو اپیزمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ان کی تصویر آپ کو نظر آئی ہے؟ اچھا بات ہے اب وہ تصویریں نہیں بنواتے, سو ٹو اسپیک. سمجھدار آدمی. یہاں پہ پھر ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, یہ بتائیں کہ اب آپ کی پارٹی اور آپ کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں, آپ پلان کر رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. یہ اس آل پارٹیز کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں دہشت گردی کا معاملہ, کل انہوں نے تو ایک نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہو گئی, معاملات چلے ڈسکس ہوئے ہوں گے. ابھی آل پارٹی کانفرنس کی یہ بھی بات کر رہے ہیں, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو پولیٹیکل بھی ہیں, اور اس کے علاوہ پولیٹیکل فورسز خاص طور پہ بلوچستان میں جن کو اسمبلی میں کی نمائندگی سے محروم رکھا گیا ہے, ان کو جب تک آن بورڈ نہیں کرتے آپ اس کا پراپر مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. کیونکہ خالی آپریشن کریں گے تو آپ نے بس جو ہے نا ایک وقتی ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں, شاید مہینے 1.5 کے لیے آپ کو شاید خاطر خواہ نتائج مل جائیں, مگر دہشت گردی کو آپ روٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. روٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو قوم آپ کی بیک پہ چاہیے اس نیکسس کو توڑنے کے لیے, اور اس میں ایک کلیدی کردار یہ APC ادا کرے گی. اچھا, تو اس APC میں آپ گورنمنٹ پارٹی کو بھی بلائیں گے؟ ہماری طرف سے یہ مجھے اب نہیں آئیڈیا, مگر بلانا چاہیے کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہی ہے کہ سب کا موقف سنا جائے. کیونکہ دیکھیں اب آپ ان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گئے تو یہ آپ کی APC میں نہیں آئے؟ نہیں, دیکھیں اس میں ہمارا کوئی بلینکٹ انکار نہیں تھا. ہمارا انکار کس وجہ سے تھا, حالانکہ یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے, جو میٹنگ خان صاحب سے 2 بجے ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی, وہ صبح 9 بجے بھی ہو سکتی, 7 بجے بھی ہوتی رہی ہے. ہاں جی 7 بجے اتوار والے دن ہوتی رہی ہے, تو یہ تو ملاقات کا دن تھا, تو اتنی تو فیسیلیٹیشن بنتی تھی, مگر یہ چاہتے نہیں تھے. اچھا جی, اگر یہ آپ کو APC میں بلائیں کہ
آئیں جی اے پی سی میں بیٹھ کے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ نیریٹو بنا, آپ جائیں گے؟ دیکھیں یہ ایک تو پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے, دوسری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہماری کوئی قومز نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم بزید ہو جائیں اور ضدی بچے کی طرح, نہیں جی بہت اچھا کیا آپ لوگ نہیں گئے. جہاں ملک کی بات آتی ہے میر صاحب, تو وہاں کسی کی سیاست, کسی کی شخصیت, کسی کی سیاسی سوجھ بوجھ یا سیاسی وابستگی سے بالائے طاق ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ملک کی سالمیت کی, ملک کے وقار کی, ملک کی سیکیورٹی کی اور نیشنل سیکیورٹی کی جہاں بات آ جائے, وہاں پہ ہمیں بغیر بلا خوف و تردید ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے, اور بغیر کسی وجہ کے ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے, یہ بغیر آپ کسی دعوت کے کیسے اکٹھے ہو ہوں گے جانا چاہیے. کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ سینیٹر اعجاز چودھری کا پروٹیکشن آرڈر جاری کرتا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آج عمر ایوب صاحب کا انہی کے آرڈرز تھے, سینیٹر اون عباس بپی صاحب, اور وہ ایگزیکیوٹ ہوئے, اور میں خود بھی اس دن سوال و جواب کے اچھا اس میں ان کا موجود یہ تھا. دیکھیں اون عباس بپی صاحب کا ایگزیکیوٹ ہو گیا جی, تو اعجاز چودھری صاحب کا دیکھیں میں اس میں آئی ایم شور آپ بالکل, میں آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ بالکل سینٹ کے سیکریٹریٹ سے موقف بھی لیں. ان رائٹنگ جو ہے جیل اتھارٹیز نے یا صوبے کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو جیل کے ساتھ جو اس کی سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں, اس میں بالکل آپ ان سے ان کی رپورٹ ان رائٹنگ آئی ہوگی کہ یہ مجھے اس فلاں رپورٹ وجہ کے ہے بارے میں پتہ ہے. وہ کہ اس وجہ رپورٹ سے ہم نہیں پیش کر وہ سکتے. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو لاہور سے اسلام آباد لانا پڑے گا اور راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اچھا, اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہی ہے جو کے پی کے اور بلوچستان کی. نہیں, ہم بالکل بھی نہیں یہ کہہ رہے. وہ ایک جو رسک بتایا جا رہا ہے نا کہ ان کی مطلب درمیان میں رستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ کریڈیبل ایسی باتیں سامنے آئی ہیں, وہ ان کی پارٹی کی طرف سے وہ خدشات ہیں ہمیں. ان کی پارٹی جی اب یہ کیا چکر ہے کہ پی ٹی آئی خود ہی اعجاز چودھری صاحب کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, پلیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹارگٹ, لیکن دیکھیں سیکیورٹی کے خدشات لاحق ہیں, اور وہ کسی ایسی پرسنالٹی سے نہیں ہے یا کسی ایسے گروہ سے نہیں ہے, وہ کچھ جو تانے بانے ملتے ہیں ان کی اپنی پارٹی سے ہی ملتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ پتہ ہے یا آپ کے علم میں کچھ ہے لیکن آپ نے تھوڑی بریکیں لگائی ہوئی ہیں. میں دیکھیں وقت سے پہلے جو ہے کچھ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے, اور میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا, یہ اب آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو بالکل کنفیوز ہو گیا ہوں. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بیک اینڈ فورتھ لاتے رہے ہیں جیل ٹرائل کے لیے, حالانکہ وہ بھی وہیں مقیم ہیں. ٹھیک ہے, اعجاز چودھری صاحب ایک سینیٹر ہیں, 1.5 سال سے آپ نے انہیں باہر کی ہوا نہیں دکھائی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں دکھائی؟ خالی مسئلہ ہے 9 مئی, کیونکہ 9 مئی کا ٹیگ لگ گیا ہے, وہ ضد بن گئی ہے. حالانکہ آپ نے اپنے 9 مئی کا چیئرمین ٹیگ سینٹ بہت سے کو, لوگوں پہ ہے, فرق حبیب پہ بھی ہے 9 مئی کا ٹیگ, کیونکہ وہ پریس کانفرنس کر دی نا, پریس کانفرنس فیاض کرے الحسن تو چوہان پہ بھی سارا ہے. گناہ وہ دھل جاتا ہے, پھر تو کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا نا, پھر تو شاید جو ہے نا اور بھی رستے کھل جاتے ہیں. پھر تو دیکھیں نا, آج اگر 9 مئی کے اوور آل دیکھیں تو آپ نے ساتھ ہی خٹک صاحب کو بٹھا نہیں لیا, آپ کیبنٹ میں لے آئے. یہ تو بہت ساروں کے رستے وہ کھل گئے. وہ ایک جادو کی چیئر ہوتی ہے, اس پہ بٹھانا ہوتا ہے تو سارے مسئلے نہیں. لیکن یہ جو انہوں نے اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں بات کی ہے, کھل کے انہوں نے بات نہیں کی, لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ ہے کہ واقعی ان کی سیکیورٹی کو کوئی خدشات ہیں, کیونکہ اون عباس بپی صاحب کو لایا جا سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ دیکھیں دونوں سینیٹر ہیں, دونوں کا تعلق پنجاب سے, کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ایک کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, دوسرے کا تعلق سینٹرل پنجاب سے. دوسرے تو لاہور, سینٹرل پنجاب سے, بچائے لاہور سے, شریف آدمی, بزرگ آدمی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی حالت دیکھیں, پچھلے دنوں ان کا آپریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, جیل میں ہی ٹریٹمنٹ ملی ہے. مطلب بہرحال میں نے یہ سوال صرف اس لیے اٹھایا ہے کہ گڈ ول جیسچر ہوتا ہے حکومت کی طرف سے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ اتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیا, تو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا پاکستان ایک جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے وہ ایک سینیٹر کو لاہور سے اسلام آباد نہیں لا سکتی؟ نہیں لا سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کیونکہ معاملہ استحقاق کمیٹی کو جس طرح آپ نے کہا, اور اس دن میں کیونکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, میں سینٹ کے سیشن میں تھا, اور وہاں پہ انہوں نے یہ تمام تر معاملہ پریولیج کمیٹی کو بھیجا ہے. پریولیج کمیٹی کے سامنے کیا وجوہات آتی ہیں, آئی تھنک رادر دین سونر رادر دین لیٹر یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا وجہ بنی, ان کو کیوں نہیں لایا جا سکتا. اب دیکھیں پریولیج میں دیکھیں ایک سینیٹر کا پریولیج بریچ ہوا ہے. اعجاز چودھری صاحب پریولیج کمیٹی میں جہاں سمجھ آتی ہے, اب چیئرمین سینٹ کا معاملہ جا رہا ہے کمیٹی میں, چیئرمین کا معاملہ نہیں ہے. بیسیکلی تو چیئرمین کی ریٹ نہیں انفورس ہو رہی نا, چیئرمین کا آرڈر تھا, آرڈر کمپلائی ہونا چاہیے. اور یہ وہی چیئرمین ہے جب یہ اسپیکر قومی اسمبلی تھے 90s میں,
تو اس وقت شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا اور اس پر اس وقت کی حکومت ان سے ناراض ہو گئی تھی. تو یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ یہ پروڈکشن آرڈر پر امپلیمنٹیشن کروانے میں کافی سیریس رہتے ہیں اور شاید اسی لیے وزیر اعظم بن کے پھر ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. یہ بھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے, تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ کا حصہ ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.